طرح سے ادا کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی میں نیت باندھ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جی اور دوران نماز ہمارے موبائل کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جی، یہ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اور اس میں ہم اور آپ تقریباً اکثر لوگ اس میں ایسا ہم سے ہو جاتا ہے کہ ہم موبائل کی گھنٹی وغیرہ ہم سنبھال نہیں پاتے، کسی کا فون آ جاتا ہے، گھنٹی بجنے لگتی ہے، موبائل کو سوئچ آف نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے میں تو یہ عرض کروں گا اپنے تمام حضرات سے کہ جب وہ نماز کو جائیں تو سب سے پہلے اپنا موبائل سوئچ آف کر لیں۔ مساجد میں الحمدللہ کمیٹی حضرات اور دیگر حضرات جو ہے کمیٹی کے ممبران، وہ لوگ مساجد کے دروازے پر اور کہیں دیوار پر یا باہر گیٹ پر ہی اس طرح کا ایک بورڈ لگا دیتے ہیں اور توجہ فرمائے کر کے اس طرح کر کے جو ہے نا ایک آکرشک کچھ پمفلیٹ سائز کے لٹکا دیتے ہیں جس میں موبائل کی تصویر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا بند کرنے کی علامت و نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم اپنا موبائل سوئچ آف کر لیں، پھر اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوں یا مسجد میں داخل ہو کر کے ہی سوئچ آف کر لیں۔ بہرحال نماز سے پہلے اپنا موبائل ہم سوئچ آف کر لیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں، پھر اس کے بعد آپ کے مسئلے کا میں جواب دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موبائل کو سوئچ آف تو نہیں کرتے، وہ سائلنٹ موڈ میں رکھتے ہیں، لیکن سائلنٹ موڈ میں بھی موبائل ہمارا دو طرح کا ہو جاتا ہے، ایک وائبریٹ ہوتا ہے، وائبریشن ہو جاتا ہے، اور کبھی بالکل سائلنٹ۔ تو جو وائبریشن ہے اس صورت میں دوسرا آدمی تو متاثر نہیں ہوگا اس سے، لیکن وہ خود موبائل والا جس کے جیب میں جس کے پاکٹ میں موبائل ہے وہ متاثر ہوگا، اور اگر بالکل سائلنٹ ہے تو اس میں کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ اب تین کیٹیگری ہو گئی، ایک گھنٹی بج رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وائبریٹ ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بالکل سائلنٹ ہے۔ تو گھنٹی بجنے کی شکل میں وہی صرف جو ہے متاثر نہیں ہوگا، اس کا خضوع و خشوع نہیں جائے گا بلکہ اور بھی لوگوں کا خضوع و خشوع جائے گا۔ وائبریٹ ہونے کی شکل میں خود اس کا خضوع و خشوع جائے گا، اس کی توجہ، اس کا دھیان، اس کا اٹینشن خود اس کے موبائل کی طرف جائے گا۔ سائلنٹ ہونے کی صورت میں کسی کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو ان تین صورتوں میں ہم عرض کریں گے کہ اب بہتر تو یہی ہے کہ آپ سوئچ آف کر لیں، نہیں تو کم سے کم سائلنٹ موڈ میں رکھیں، اسے وائبریشن میں بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ وائبریشن میں چھوڑیں گے تو آپ متاثر ہوں گے، اور گھنٹی میں چھوڑ دیں گے بالکل رنگنگ پوزیشن پر، تو پھر اس صورت میں آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہے، بلکہ وہ آواز جہاں تک جائے گی وہ سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ ایسی صورت میں بالفرض اگر ہم نے موبائل کو سائلنٹ نہیں کیا یا اس کو وائبریٹ موڈ میں نہیں رکھا یا سوئچ آف نہیں کیا، رنگنگ کے موڈ میں ہے ہمارا موبائل، تو ایسی صورت میں اگر گھنٹی بج جائے دوران نماز تو حکم یہ ہے کہ آپ عمل قلیل کے ذریعے سے اس موبائل کی گھنٹی کو بجا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک ہے عمل قلیل اور ایک ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل کیا ہے اور عمل کثیر کیا ہے، اس تعلق سے فقہا کے متعدد اقوال ہیں۔ عمل کثیر کے تعلق سے 5-6 اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں راجح قول یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی یا کوئی ایسا کام کیا جس سے دور سے دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو جائے، اس کو دیکھ کر کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، یہ نماز کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے، تو اگر دیکھنے والا نمازی کو اس کے عمل کو دیکھ کر یہ گمان کرنے لگے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ اور جس کام کی کیفیت ایسی نہ ہو، یعنی دیکھنے والا نمازی کو نماز میں ہی سمجھ رہا ہو، کسی خارجی کام میں اس کو وہ گمان نہیں کرتا ہے، تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کی ایک صورت اور بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرنے لگے، تو یہ بھی ایک عمل کثیر ہے۔ بہر صورت یہ عمل کثیر۔ اب جب ہماری جیب میں، ہمارے پاکٹ میں موبائل کی گھنٹی بجی، تو ایسی صورت میں
ہم دوران نماز جیب کے اوپر ہی سے ہاتھ کے ذریعے سے اس کا بٹن ہم دبا سکتے ہیں اور اس کے رنگ کو، اس کی آواز کو کم کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، ایک بار ایسا کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا بٹن دباتے ہیں، سوئچ آف کرتے ہیں یا گھنٹی بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ موبائل کو جیب سے نکالنا، پھر اسے دیکھنا، پھر اس کے گھنٹی کو بند کرنا، بٹن دبانا یا سوئچ آف کرنا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دور سے دیکھنے والا آدمی یہی دیکھے گا کہ یہ آدمی موبائل میں کوئی کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ عمل قصیر ہو گیا، اور عمل قصیر کی صورت میں اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ نماز نہیں رہے گی، انہیں پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب آپ جب اپنے موبائل کو ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکٹ کے اوپر ہی سے ہاتھ ایسے رکھ کر کے آپ جو ہے اس کی گھنٹی کو کم کر دیجئے۔ کوئی بھی بٹن دبائیں گے تو اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں تمام لوگوں کو راحت ملے گی، خود انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ نہیں، ہماری نماز اب صحیح ہو رہی ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہاں پر خضوع و خشوع کا ہے، کیونکہ اگر آپ کے موبائل کی آواز سے دوسرے لوگ اگر متاثر ہو رہے ہیں، آپ تو خود متاثر ہو ہی رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں پر نفسیاتی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، موبائل جس کا بج رہا ہے نا، اس کو اس بات کا بھی خیال آ رہا ہے دماغ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، ہمارے موبائل کے بارے میں۔ تو وہ ایک طرح سے بالکلیہ وہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، جبکہ نماز ایک اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کا وقت ہے، وہ مناجات ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر بات ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق سے کس طرح مناجات کرتا ہے، اس کا کنیکشن کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر قرأت میں بھی، یعنی اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں دوران نماز اور قرأت کی وجہ سے آپ کی توجہ قرآن کے معانی و مفاہیم بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف جا رہی ہو، تو انہوں نے فارسی میں قرأت کو جائز قرار دے دیا تھا، لیکن یہ مسئلہ خیر انہوں نے رجوع کر لیا چونکہ فارسی میں قرأت جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو کوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ خضوع و خشوع کو، ہر وہ چیز جو خضوع اور خشوع کو برباد کر رہی ہو، دور کر رہی ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ تو موبائل ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا سبب ہے ہمارے خضوع اور خشوع کو برباد کرنے کا۔ اس لیے موبائل پر ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ حضرات اس طرح سے موبائل کو آزاد نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے گھنٹی کو آپ پہلے ہی سے بند کر دیں، سوئچ آف کر دیں، یا پھر کم سے کم سائلنٹ موڈ میں رکھیں۔ جی، یہ موبائل کو بجانے کا۔ جی صاحب، ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ دوران نماز اگر گھنٹی بج جائے تو جو ہم کاٹ سکتے ہیں جیب کے اوپر سے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار کاٹنے کے بعد دوبارہ بج گئی رنگ، جی، یا پھر سے 12 بج گئی، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جی، اس تعلق سے پھر بات وہی عمل کثیر اور عمل قلیل آتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، آپ اس طرح سے اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا جسم ایسا ہے، بدن ایسا ہے کہ اس کو بار بار کھجانے کا من کر رہا ہے، ہو جاتا ہے کہیں جسم میں کہیں کسی حصے میں کھجلی ہونے لگتی ہے، تو دوران نماز وہ انسان اگر نہیں کھجائے گا تو ہاتھ بار بار ادھر ہی جاتا ہے، توجہ ادھر جاتی ہے، تو حکم یہ آیا ہے کہ وہ اس کو کھجا لے، اطمینان حاصل کر لے۔ لیکن اس میں بھی شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کھجا سکتے ہیں ایک رکن میں۔ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ آپ نے وہ عمل کیا تو اب وہ عمل قلیل نہیں بلکہ وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم قیام کی حالت میں ہیں، ہمارے جسم میں کہیں کھجلی ہوئی، کھجانے کا من کیا تو ہم اس کو کھجا سکتے ہیں، لیکن ایک بار۔ اب اس ایک بار میں 10 مرتبہ ہاتھ کو آگے پیچھے کیجئے، چلے گا،
لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ نے کھجایا تو یہ دوسری بار ہو گئی اسی قیام کی حالت میں، لیکن اگر آپ پھر قیام کی حالت میں اسی رکن میں آپ تیسری بار پھر کھجائیں گے تو اب یہ قلیل نہیں رہے گا، یہ عمل کم نہیں رہے گا، یہ زیادہ عمل ہو گیا اور اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو سیم آپ موبائل کو بھی اسی طرح سے اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو ہم ایک رکن میں ایک بار یا دو بار اس موبائل کی گھنٹی کو بند کریں گے، لیکن اگر 3 بار ایک رکن میں بج گئی گھنٹی اور پھر آپ نے بند کیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، آپ موبائل کو بجنے دیں، کیونکہ ایسی صورت میں اگر آپ موبائل بند کرتے ہیں تو نماز جا رہی ہے، نہیں بند کر رہے ہیں تو خضوع و خشوع جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان دو مصیبت میں گھرتا ہے، ایک طرف نماز کے فاسد ہونے کا ہے، دوسری طرف موبائل نہیں بند کرتے ہیں تو خضوع اور خشوع جا رہا ہے، اور ضابطہ ہے کہ جب انسان دو مصیبت میں گھرا ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے جو ان دونوں میں آسان ہو اور کم ہو۔ من ابتلی ببلیتین فقد یختار ما قد اہون منہما، اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو شخص دو مصیبت میں گھرتا ہے اسے وہ عمل کرنا چاہیے، وہ مصیبت اختیار کرنی چاہیے جو ان دونوں میں آسان ہو۔ یہ ایک صورت ہے، لہٰذا آپ موبائل کو تیسری مرتبہ اس کی گھنٹی نہ بند کریں۔ ہاں، پھر آپ رکوع میں اگر چلے گئے، وہاں گھنٹی بجی تو اب رکن بدل گیا تو اب وہاں بند کر سکتے ہیں، سجدے میں گئے رکن بدل گیا پھر وہاں بند کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک رکن میں 3 مرتبہ تسلسل کے ساتھ آپ کا بند کرنا نہیں ہوا، ایسی صورت میں پھر نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے ایک رکن میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کرنا، ایک اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ موبائل کچھ لوگ جیب میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ موبائل مصلے پر رکھ دیتے ہیں سامنے، سجدے کی جگہ پر نہیں، تھوڑا سا پیچھے، تاکہ سر ادھر ہے، بالکل مطلب سینے کے مقابل میں جب سجدہ جائے آدمی تو وہ موبائل سینے کے مقابل میں آتا ہے۔ کچھ لوگ یوں پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، چلیے بھائی کوئی بات نہیں، لیکن موبائل اگر سیدھا ہو، اسکرین بالکل سامنے ہو تو اس میں فون آتا ہے، اگر آپ نے سوئچ آف نہیں کیا تو فون آ سکتا ہے۔ فون آ گیا اس میں اور آپ نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے نمبر بھی پہچانا، نام بھی پہچانا کہ فلاں کا فون ہے، آپ کے دماغ میں آیا، آپ نے سمجھا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موبائل کے اسکرین پر جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے سمجھا، تو کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی آئے گی؟ یہ بھی ایک صورت بنتی ہے۔ تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل کے اسکرین کو دیکھا اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے آپ نے اس کو پڑھا لیکن الفاظ نہیں نکالے، آپ نے اس کو یوں ہی من میں پڑھا اور سمجھ بھی لیا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز فاسد اس وقت ہوتی ہے جب کہ آپ کسی چیز کو آواز کے ساتھ پڑھیں، اسی سے نماز کیا ہو جائے گی؟ آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، جیسے قرآن پاک ہی کے بارے میں آیا یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اب حالت نماز میں آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی اور آپ نے اس کو پڑھا اور سمجھا، لیکن آواز سے نہیں بلکہ اپنے من میں پڑھا، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ مکروہ ہے، اس سے نماز میں کراہت تو آتی ہے۔ تو یہی حال موبائل کا بھی ہے، اس لیے ہم تمامی ناظرین سے اور سامعین سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو تمام دنیاوی علائق اور دنیاوی تعلقات کو قطع نظر کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، چھانٹتے ہوئے، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے مسجد میں مکمل یکسوئی کے ساتھ پہنچے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے نماز کے ان تمام اصول اور ضوابط اور اس کے حقوق کی رعایت کی تو اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کے صدقے سے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں تو ناظرین و سامعین، یہ تھے ہمارے آج کے مسائل جس کے بارے میں حضرت مفتی نذر الباری صاحب قبلہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر یہ مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ اسی طریقے کے مسائل کو تفصیل سے جاننے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.